عطا کرنے سے مراد کہ وہ چاہے تو اب پھر آزمانا شروع کر دے عورت کے ساتھ۔ یہ سوال مجھے سونے نہیں دیتا۔ کئی بار میں نے ارادہ کیا کہ میں یہ شہرت والی زندگی ترک کر دوں۔ 10 سال گمنام ہو گیا۔ 10 سال بعد وہ کہتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر مہربانی کی، شہرت سے ڈرے۔ پھر یہ ریاکاری لے کر آتی ہے۔ جب لوگوں کی توقعات آپ سے بہت ساری وابستہ ہو جاتی ہیں نا، یا آپ لوگوں کی توقعات بڑھا لیتے ہیں، خود اپنے ہی عمل کے نتیجے میں لوگوں کی توقعات جب اپنی ذات سے جوڑ لیتے ہیں اور بڑھا لیتے ہیں تو پھر ممکن ہے پاس 10% ہو، لوگوں کی توقعات آپ سے 50% کے برابر ہوں، تو پھر اس 50% کو آپ 40% ریاکاری سے کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ایک اور مصیبت انسان کے ساتھ آ جاتی ہے۔ وہ پھر جو 40% کی ریاکاری ہے وہ انسان کو روحانی طور پہ -30% لے جاتی ہے۔ 10% جو اس نے کنٹریبیوٹ کیا ہوتا ہے اس کو بھی جلا دیتی ہے، اور اس کو 30% منفی یعنی مائنس میں لے جاتی ہے اس کے سارے عمل کو۔ کیونکہ ہوتا انسان کے پاس جو ہے، اب وہ لوگوں کی توقعات پہ پورا اترنے کے لیے وہ اتنی ریاکاری اور کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے اس کی ریاکاری میں بدنیتی نہ ہو، وہ اپنی عزت بچانے کے لیے کرتا ہو، لیکن وہ ریاکاری کا عمل ہے کہ جو در حقیقت روحانی طور پر اس کو تباہ کرتا ہے، اور دینی طور پر بھی اس سے خیر و برکت چلی جاتی ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ شہرت سے بچیں اور فوکس کریں، جب اللہ رب العزت کا امر اور ارادہ ہو وہ جب چاہے وہ عطا کر دے۔ یعنی عطا کرنے سے مراد کہ وہ چاہے تو اب پھر آزمانا شروع کر دے عورت کے ساتھ، لیکن جب تک نہ ملے سمجھے آزمائش نہیں کی اس نے مہربانی فرمائی۔ امام غزالی رضی اللہ تعالی عنہ کا، آپ کی جو سوانح عمری آپ نے خود تصنیف فرمائی، اس کے اندر اپنے احوال کو کتنے خوبصورت انداز میں آپ نے بیان فرمائی۔ اگر حضرت امام غزالی رضی اللہ تعالی عنہ کی سطح پر بیٹھا ہوا کوئی شخص اگر ان تصورات اور ان خیالات میں سے گزر سکتا ہے تو ہماری کیا حیثیت اور مجال ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں شہر بغداد میں علمی طور پر بادشاہ کی قبولیت کے اعتبار سے، مرجع خلائق کے طور پر، طول و عرض سے ہر شخص جو بغداد شہر میں آتا وہ میری زیارت کے لیے آتا، میری مجلس میں آتا، میرا خطاب سننے کے لیے آتا۔ اس شہر سے کسی فتوے نے جاری ہونا ہے تو وہ سیدنا امام غزالی کا فتویٰ ہے۔ بادشاہ نے کسی اوپینین کو اگر انڈوز کرنا ہے تو وہ سیدنا امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اوپینین ہے۔ بادشاہ کی جتنی آفیشیل محافل ہونی ہے اس کا مرکزی خطاب امام غزالی نے فرمانا ہے، اور جو بڑا مسئلہ کوئی درپیش ریاست کو ہو جائے کسی بھی نیچر کا تو رائے اور جو مرکزی فائنل ایڈوائس ہے وہ سیدنا امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی دی جانی۔ اور یہ سارا زمانہ آپ کی 30s کا ہے، اپنی عمر کی 30s میں ہے کہ جب اللہ رب العزت اس طرح کی شہرت ان کو عطا فرما چکا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس سوچ میں مبتلا رہتے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ جو کچھ میں کرتا جا رہا ہوں یہ مجھے حقیقی منزل کی طرف نہ لے جائے، یا اس سے کہیں دور کر دے۔ پھر کئی بار اپنے آپ سے یہ سوال کرتے رہتے کہ یہ جو خطابات کے اندر بزرگان دین اور اہل اللہ کی، یہ آپ نے خود بیان فرمایا کہ جو میں بزرگان دین اور اہل اللہ کی کیفیات بیان کرتا ہوں خطابات میں، ان پر یہ گزری، یہ حال گزرا، ان کے احوال بیان کرتا ہوں، ان کی کرامات بیان کرتا ہوں، اللہ رب العزت کے ساتھ جو تعلق و نسبت کی لذت انہوں نے محسوس کی جو میں بیان کرتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں تنہائی میں بیٹھ کے سوچتا تھا کہ علم الیقین تو حاصل ہے، اسی لیے بیان کرتا ہوں، لیکن جو اللہ نے انہیں عطا کی کیفیات اور جو میں خطابات میں بیان کرتا ہوں یہ واردات مجھ پر خود کب گزرے گی،
امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ سوال مجھے سونے نہیں دیتا تھا، کئی بار میں نے ارادہ کیا کہ میں یہ شہرت والی زندگی ترک کر دوں اور خلوت میں اور تنہائیوں میں سفر کروں۔ یہ وہ دور تھا کہ جب آپ جامعہ نظامیہ بغداد اس کے وائس چانسلر بھی تھے۔ اس وقت دو بڑی مرکزی جامعات کام کر رہی تھی، ایک دمشق میں تھی جامعہ نظامیہ اور ایک بغداد میں تھی۔ تو جامعہ نظامیہ بغداد کے سربراہ تھے، وائس چانسلر تھے، اور اس کے ساتھ یہ باقی اہم ذمہ داریاں بھی آپ ادا فرما رہے تھے، علمی خدمت بھی۔ لیکن ہر روز تنہائی میں بیٹھ کر اپنے آپ سے یہ سوال کرتے کہ مجھے پتا ہے کہ تمام فرائض کی ادائیگی بھی مکمل ہے، کوئی ایسی کمزوری اور اللہ رب العزت کی نافرمانی بھی زندگی کے اندر نہیں ہے، ہر چیز پوری ہے، لیکن پھر بھی وہ لذت کیوں میں احوال کی صورت میں محسوس نہیں کرتا جو بزرگوں کے احوال کی باتیں بیان کرتا۔ یہ انہوں نے پیمانہ کتنا اونچا اپنے لیے مقرر کر لیا تھا۔ پھر آپ ہر روز کوشش کرتے، اپنے دوست احباب سے مشورہ کرتے کہ کیوں نہ یہ سب کچھ ترک کر دوں، چھوڑ دوں۔ اس پر انہوں نے کہنا کہ آپ عجیب بات کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے سب کچھ تو دے رکھا ہے، آپ سے بڑا اس وقت کوئی عالم دین نہیں ہے، آپ سے زیادہ کسی کی شہرت نہیں ہے، آپ کی بات سے زیادہ کسی کا دینی امور میں کسی بات پر اعتماد نہیں ہے، آپ کو کیا کمی ہے؟ نہ کوئی نافرمانی کے امور ہیں، نہ کوئی ایسی چیزیں ہیں کہ جو اللہ پاک جن سے ناراض ہوتا ہے، علم دین کی خدمت کر رہے ہیں، تو مسئلہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، آپ نہیں سمجھیں گے میرا مسئلہ کیا ہے۔ پھر کوشش کرتے، ارادہ کرتے سب کچھ ترک کروں، پھر یکا یک چھوڑ دیتے ان کی باتوں سے۔ ایک روز اللہ رب العزت کی حضور دعا کی کہ میں روز ارادہ کرتا ہوں اور کمزور ہو جاتا ہوں، میری مدد فرما۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے ایک دن میں صبح اٹھا تو میری زبان بند فرما دی۔ پھر جہاں بھر کے حکیم اور اطباء وہ جمع ہو گئے، ان کو اب تشخیص نہ کر پائیں کہ یہ اس کا علاج کیا ہے، مسئلہ کہاں ہے۔ تو انہوں نے نتیجتاً یہ کہا کہ یہ کوئی اور معاملہ ہے، میڈیکلی تو کوئی ایشو نہیں لگتا کہ زبان بند ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ وہی جو زبان تھی جس نے سب کو میرے ارد گرد بٹھا رکھا تھا، اب وہ آہستہ آہستہ لوگ چھٹنے لگے، بادشاہ کو میری ضرورت اب کم کم محسوس ہونے لگی۔ فرماتے ہیں میرے لیے فیصلہ پھر آسان ہو گیا، میں نے جو کچھ میرے ہاتھ میں تھا وسائل کی صورت میں وہ میں نے اپنی اہل خانہ میں تقسیم کیا، ان سے رخصت لی اور حرمین شریفان کا کہہ کر نکلا، اور بعد ازاں پھر شہر دمشق چلا گیا۔ فرماتے ہیں کہ 10 سال پھر میں شہرت سے گمنامی میں چلا گیا۔ میں نے جو عرض کیا نا کہ شہرت سے ڈریں، ہم لوگ اپنا سارا سفر اس طرف کرتے ہیں، اور امام غزالی کی سطح پر بیٹھا ہوا کوئی شخص وہ بتا رہے ہیں کہ میں نے وہ سب کچھ رکھ کر جب کچھ نہ پایا تو میں نے اسے ترک کرنے کا ارادہ کیا اور گمنامی میں چلا گیا۔ اور 10 سال وہ فرماتے ہیں کہ اب لوگ مجھے جانتے نہ تھے شہر دمشق میں جامعہ اموی دمشق اور اسی طرح دیگر جامعات کے میناروں میں خلوت میں بیٹھتا تھا جا اور گھنٹوں گھنٹوں مراقبہ کرتا، ذکر اذکار میں مصروف رہتا، جو بزرگان دین سے میں نے ذکر حاصل کیے تھے وہ کرتا رہتا۔ تو یوں 10 سال گمنام ہو گیا۔ 10 سال بعد وہ کہتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر مہربانی فرمائی۔ 10 سال کی گمنامی کی ریاضت کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ غزالی اب واپس شہر بغداد لوٹ جاؤ، کرو وہی جو کرتے تھے، پہلے اپنی مرضی سے کرتے تھے، اب ہمارے حکم پہ کرو، یعنی اب ہماری نوکری کرو۔ وہ فرمانے لگے کہ مجھے اب وہ 10 سال کی گمنامی میں مزہ آنے لگا تھا، ایک دن خواب دیکھا نہ اٹھا، اگلے دن کچھ روز بعد پھر خواب آیا، پھر بھی اب وہ جو لذت تھی گمنامی کی وہ میں انجوائے کرتا تھا، تیسری بار پھر خواب آیا تو
میں نے خیال کیا کہ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام ناراض ہوں گے، تو میں نے پھر ارادہ کیا اور واپس شہر بغداد پہنچا۔ کہتے ہیں اور کام جا کر وہی شروع کیا جو پہلے بھی کرتا تھا، بس فرق اتنا تھا کہ پہلے جو کچھ کرتا تھا تو بادشاہ سے رعایا تک ہر کسی سے پذیرائی ملتی تھی، اب جو کچھ کرتا تھا صرف مخالفت ہی ہوتی تھی۔ تو میں سمجھ گیا کہ جب کوئی کسی کے کہنے پہ کچھ کرتا ہے تو مخالفت وہ پیمانہ ہے اس کی سچائی کی، لیکن پہلے جب اپنے لیے کرتا تھا تو تعریفیں ملتی تھی، اب جب کسی کی نوکری کر رہا تھا تو مخالفت تھی۔ تو اس سے پہلے جو کچھ فرماتے رہے اس کی الگ تاثیر تھی، لیکن وہ کتاب جس نے سیدنا امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قیامت تک کے لیے حجت بنا دیا، جسے ہم احیاء علوم الدین کہتے ہیں، وہ پھر بعد میں نوکری کے دور میں لکھی گئی کتاب ہے، جس نے امام غزالی کو امام غزالی بنا دیا۔ میں نے عرض کیا کہ یہ شہرت کو ترک کر کے، جو حاصل تھی اسے چھوڑ کے، پھر اللہ رب العزت نے اپنی طرف حصول و وصول کی راہ دکھائی۔